ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کا جو ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہمیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ لے رہی ہے. اس امیج میں کچھ ہماری بھی غلطی ہے یا پھر ہمیں جان بوجھ کے بدنام کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطی ہے اس واسطے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کے تانے بانے کسی طرح سے پاکستان سے آ کے جڑ جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے واقعات، لیکن بہت سے واقعات دنیا میں اس طرح کے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ممبئی کا واقعہ ہوا تھا اور گو کہ میڈیا نے شروع میں انکار کیا تھا کہ پاکستانی اس میں ملوث ہو ہی نہیں سکتے، لیکن پھر آخر یہ ثابت ہوا کہ سارے لوگ یہاں سے گئے تھے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو واقعہ ہوا اس میں بھی ایک پاکستانی ملوث تھا، اگرچہ وہ پاکستان کا شہری پوری طرح سے شاید اب نہ ہو اس لیے کہ اس نے امریکن شہریت اختیار کر لی ہے، لیکن اس کی تربیت ساری پاکستان میں ہوئی تھی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں وزیرستان آیا تھا مزید تربیت لینے کے واسطے. تو آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے کسی نہ کسی طرح پاکستان کا اس سے تعلق بن جاتا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسا ماحول آج ہے جس میں دہشت گردی بڑھتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں بم کے دھماکے ہوتے، مساجد میں دہشت گرد گھس کر نماز پڑھنے والوں کو شہید کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اس سے پہلے اس کا مطلب ہم ذمہ دار ہیں پھر اس کے. ظاہر ہے کہ یہاں پر کچھ ہے. اگر ہم 2 سال پہلے دیکھتے تو سب سے زیادہ اموات عراق میں ہو رہی تھیں، اور اب پاکستان میں دہشت گردی کے سبب اب پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے. تو اس کا دنیا جو ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے اس کا مطلب ٹھیک سوچ رہی ہے. اگر 12,000 لوگ پچھلے سال دہشت گردی کے زد میں آ گئے اور جان بحق ہوئے تو کیا یہاں کوئی خرابی نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ تسنیم احمد قریشی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں جس کی فصل کاٹ رہے ہیں وہ بویا تو CIA نے امریکنز نے، اور ہسٹری ہے کہ جب وہ اس ریجن میں آئے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ جو دہشت گردی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جی مگر وہ ہم نے مل کر کیا نا. امریکنوں نے ہمیں پیسہ دیا، ہم نے ان کی جنگ لڑی. میں 79 کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی، بجائے اس کے کہ ان مجاہدین کو ہم فارغ کر دیتے، ہماری فوج نے، ہماری ایجنسیوں نے ان کو استعمال کیا کشمیر میں اور پھر افغانستان میں. تو پھر قصور کس کا بنا؟ ہمارا بھی بنا نا. اس بات کو آپ مت بھولیں. لالچ پیسے کی ہماری حکومتیں کرتی ہیں، اس وقت بھی کی، اب تو نہیں کر رہی نا، ابھی بھی کی ہے لالچ پیسے کی. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے امریکن ڈکٹیشن آپ لے رہے ہیں، پیسوں سے زیادہ کی بات تھی. اس میں یہ امید تھی کہ کسی طرح سے ہم کشمیر فتح کر لیں گے، کسی طرح سے ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ قائم کر لیں گے افغانستان میں. 9/11 کے بعد، نہیں 9/11 کی بات نہیں. جی نہیں، میں دیکھیے میں بے نظیر کے وقت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. بے نظیر کی پہلی حکومت، اس کی پہلی حکومت، جس وقت یہ خیال تھا کہ ہم کشمیر اس طرح سے آزاد کر لیں گے. لہٰذا ان تمام جہادی تنظیموں کو ہماری ایجنسیوں نے پالا، اور یہ وہی تنظیمیں ہیں جو آج ان کا گلا کاٹ رہی ہیں. اس کا مطلب آپ ذمہ دار جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی کو سمجھتے ہیں، اور نواز شریف بھی سمجھتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر پرویز خود بھائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صرف وہی ذمہ دار نہیں ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ذمہ دار ہیں حکومتیں؟ دیکھیے تاریخ سے تو آپ بھی واقف ہیں، میں بھی ہوں. سن 87 میں جب الیکشن ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں تو وہ جعلی الیکشن تھے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا غصہ پیدا ہوا کشمیریوں میں، اور اس کے بعد حالات وہاں بگڑتے گئے. پھر کچھ کشمیری پاکستان آ گئے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا میں سوئیاں چبونے کے واسطے، کہ کسی طرح سے انڈیا کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اس طرح سے کشمیر آزاد ہو جائے. کشمیر کے لیے لڑنا تو چاہیے. جی کشمیر کے لیے لڑنا چاہیے، لیکن کیا یہ طریقہ ہے لڑنے کا؟ یہ ایک الگ سوال ہے. تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے، ہم آپارا میں اس وقت، کہ یہاں ہر دکان میں چندے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے تھے. یہ لشکر طیبہ کے لیے، یہ حزب المجاہدین کے لیے، یہ جیش محمد کے لیے. تو یہ ساری تنظیمیں وہ تھیں جن کو
सरकार की पुष्टपनाही हासिल थी। किस सरकार के? जी, किस सरकार के? उस वक्त यानी कि 88 के बाद 89 ये बेनजीर की हुकूमत थी, उसके बाद नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर और ये सिलसिला चलता चला गया। आप समझते हैं कि जिम्मेदार जमहूरी हुकूमतें हैं और परवेज मुशर्रफ भी, और परवेज मुशर्रफ, लिहाजा ये सिलसिला तो चलता चला गया। 2001 में हमें पलटा खाना पड़ा, हमें ये कहना पड़ा कि हम तालिबान के साथ नहीं हैं, कि हम मुजाहिदीन के साथ और तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं। कहने को तो ये बात थी, मगर ये सिलसिला फिर भी आगे चलता चला गया। फिर 2004 में वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले होते चले गए। फिर हमने वहां पर जाकर माहदे किए, शकाई का माहदा किया, फिर मीरम शाह का माहदा किया उसके 2 साल बाद, और फिर चलते चलते हम स्वात तक पहुंचे, वहां भी माहदा कर दिया, निजाम अदल को भी हमने तस्लीम कर दिया। फिर भी जो तालिबान और इंतहा पसंदों की तहरीक थी वो जोर पकड़ती चली गई। फिर हालात इस नहज पे पहुंचे कि फौज के पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय ये कि वो उनके साथ लड़े। कोई सवाल जिम्मेदार है आज डॉक्टर हूद भाई साहब कि ये फैसल शहजाद का जो वाकया है, पाकिस्तान की हुकूमत का क्या रिस्पांस होना चाहिए था इस पे? मेरा ख्याल है जो रिस्पांस होना चाहिए वो ये कि इसकी तफ्तीश की जाए, और अगर ये शख्स वाकई कसूरवार है तो फिर उसको अमेरिका के कानून के तहत सजा दी जाए, इस वास्ते कि अमेरिका का शहरी है। अब एक और बात ये भी आती है कि ये शख्स पाकिस्तान आया था, वजीरिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के वास्ते, और 5 महीने पाकिस्तान रहा है। ठीक है। अब ये हमारे लिए लम्हा फिक्र होना चाहिए कि आखिर यहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग इतनी आसानी से क्यों दस्तयाब है, क्यों दुनिया जहां से लोग आते हैं यहाँ तरबियत पाने के वास्ते, बम बनाना, आईडी बनाना, जो दूसरे तौर तरीके हैं दहशतगर्दी के वो सीखना, तो ये चीज हमारे फायदे में है कि हम इसका कलाकमा करें। ख्वाजा इशू ये है कि बेसिकली हमारी नेशनल इंटेग्रिटी कहाँ है, हमारी गैरत कहाँ है, हम लेट क्यों गए हैं दूसरी कौमों के सामने, और हम इतने अपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर साहब इतने अपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं? यहाँ मेरा ख्याल है आप जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया गैरत, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हमें अपने असल मसाइल की तरफ आने की जरूरत है। यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी का फकदान है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप जिस सिमत ले जा रहे हैं ना कि गैरत का मसला है, गैरत का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। अगर हमने पाकिस्तान को इसी सिम चलाया जिस पे ये चल रहा है तो ये नहीं बच सकेगा। हमें यहाँ बजाय इसके कि दुनिया के सारे मसले हल करने की कोशिश, वो उसको छोड़कर हमें अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अब आप ये देखें कि गुज़िश्ता सालों में ये दहशतगर्दी इसलिए फैली है कि हमने इन जिहादी ग्रुपों को पाला था हमारे खारजा पॉलिसी पर अमल कराने के वास्ते। अब हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल, दाखिली मसाइल इतनी ज्यादा शिद्दत पकड़ गए कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इन मसाइल को हल किया जाए। तो ये जो गैरत के मसाइल है ना, ये बाद के हैं, और अमेरिका के साथ अगर हमें ताल्लुकात रखने हैं तो वो बराबरी पर होने चाहिए, लेकिन वो बराबरी तब पैदा हो सकेगी जब हमें अंदर की कोई ताकत होगी। बिल्कुल।